بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کل رانا ثناء اللہ کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے راولپنڈی کے اسپیشل جج نے، اور الزام ان پہ یہ تھا کہ انہوں نے رشوت لی ہے، جبکہ وہ اس وقت وزیر قانون تھے پنجاب کے، اور اس زمانے میں 2017 کی بات ہے کہ ایک سوسائٹی بسم اللہ ہاؤسنگ کے نام سے لانچ کی گئی کلر کہار کے ایریا میں، اور یہ سوسائٹی جو ہے یہ اس کی 2017 میں اناگریشن ہوئی، جبکہ اس کو پرمیشن 2018 میں ملی، اور اناگریشن میں رانا ثناء اللہ اور ان کی بیگم بھی موجود تھے، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو پرمیشن ان کو لے کے دی یہ غالباً قواعد و ضوابط سے ہٹ کے تھی، اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ 2 پلاٹس ان کو ملے ہیں، تو ان کے اوپر ایک FIR درج کی گئی جس کی تحقیقات اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے کرنی تھی کہ یہ جو 2 پلاٹ ہیں یہ غالباً اس کے بدلے میں دیے گئے ہیں جو پرمیشن لے کے دی گئی ان کو۔ جو سوسائٹی کے اونرز ہیں، پروپرائٹر، ان کو بھی بک کیا گیا، وہ بھی ان کی بھی تحقیق ہو رہی ہے، اور رانا صاحب کو بھی اس تحقیقات میں شامل کیا گیا۔ رانا صاحب کو بارہا بلانے کے باوجود وہ حاضر نہ ہوئے، اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ 6 اکتوبر کو لاسٹ ان کو حاضر ہونے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ نہیں آئے۔ چنانچہ 6 کے بعد پھر وہ آزاد تھے، اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ اب گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، چونکہ یہ اسلام آباد میں ہیں، تو اسلام آباد کی پولیس سے تعاون کی ضرورت تھی، اور یہ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ اسلام آباد کی پولیس جو کہ تابع ہے اور اس معاملے میں صرف PMLN کی خدمت کے لیے یہاں مامور ہے، باقی تو سب اس کے لیے مجرم ہیں، تو وہ ان وارنٹس کو کبھی ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی۔ چنانچہ یہی ہوا۔ رانا صاحب سامنے نہیں آئے، ان کا موقف ابھی تک کچھ نہیں پتہ چلا۔ اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رانا صاحب کا صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، ان کے اوپر نارکوٹکس کا کیس بھی چل رہا ہے، ان کے اوپر اور کئی الزامات ہیں جو کہ فیصل آباد کے لوگ لگاتے ہیں، پھر ماڈل ٹاؤن کا کیس تو ہے ہی ہے، لیکن یہ قانون اور مشینری ریاست کی اتنی بے بس ہے کہ وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ فرد جرم عائد کرنا ہی عدالتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ وہ ان کا کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ سن کے اس کے بعد فرد جرم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی، باوجود اس کے کہ کیسز جو ہیں وہ اب نارکوٹکس کا کیس جو ہے وہ غالباً 2018 سے چل رہا ہے، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا، جبکہ وہ اس کے بارے میں رانا صاحب کا موقف یہی ہے کہ یہ کیس کنکاکٹڈ ہے، جعلی کیس بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف میں نے جو پرائیویٹلی چیک کیا نارکوٹکس کے مختلف آفیسر سے، تو وہ تو اس معاملے میں بالکل مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس حقیقت ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہم سب جانتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر گرفتاری کے وارنٹ نکالنے ہوں تو جیسے ہم سب کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی کیبنٹ ہے اس میں 60% لوگ تو ضمانتوں پہ ہیں، تو ان میں سے تو اکثر میجورٹی ہے جس کے وارنٹ حقیقتاً نکلنے چاہیے، لیکن وہ وارنٹ جو ہیں ان کا نکلنا تو دور کی بات ہے، اگر نکل بھی جائے تو ان کو اس کی تعمیل کون کروائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ریاست کے قانون اور ریاست کی عملداری کا ایک آپ کہہ لیجئے کہ جنازہ نکل چکا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ساری مشینری اس کام پہ معمور ہے کہ انہوں نے PTI کے خلاف کیسز بنانے اور عمران خان کے اوپر جاری کیسز بنانے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ گرفتاریاں شروع کی ہیں انہوں نے فورن فنڈنگ کے کیس کے معاملے میں۔ اندھیر نگری ہے، قانون کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ FIA یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن FIA کو ذمہ داری مل گئی، دھڑا دھڑ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جبکہ یہ کیس ابھی بھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ کیس ابھی بھی موجود ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ بھی
پی ٹی آئی قطعاً کوئی اعتماد کا اظہار نہیں کرتی، بد اعتمادی موجود ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے انصاف نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود یہ کیس جہاں تھا وہیں ہے، لیکن یہ ایف آئی اے کو بدنیتی سے اس میں گھسا دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی عدالت میں گئی ہے، ان کو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح مختلف کیسز، ہاتھ پڑ نہیں رہا ورنہ تو یہ کھا جائیں۔ یہ اتنے زیادہ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کا کہ کبھی کسی کے نام پہ فرق ہوگی، یہ وہ، ہاتھ پڑ نہیں رہا۔ لیکن کوشش ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ کر دیا جائے۔ مریم اورنگزیب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں اس حکومت کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ وارنٹ ایشو کرائے گئے ہیں اس وجہ سے کہ عمران خان کو خوف ہے اپنی گرفتاری کا۔ خوف گرفتاری کا تو سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ بھی آپ کی خواہش ہے کسی نہ کسی طرح اس کو جیل میں ڈالا جائے، سو نیچرلی ایک احساس تو موجود ہے، لیکن کیا وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا وہ انصاف کی بنیاد پہ ہے کہ آپ بلا وجہ اٹھا کے کسی کو جیل میں ڈال دیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس وقت پولرائزیشن بڑھا رہا ہے، اور یہاں پہ حقیقتاً انصاف نام کی تو چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قصہ ہے۔ آئین کی عملداری نہیں ہے، جن کے اوپر سینکڑوں الزامات ہیں وہ حکمران ہیں، اور جن پہ کوئی الزام نہیں ان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کسی چیز میں الجھایا جائے۔ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یا تو ان کو لانگ مارچ کا خوف ہے اس وقت، جس کی وجہ سے یہ اسلام آباد کو بھی پوری طرح انہوں نے بند کر دیا ہے، یا یہ کہ یہ ان کے خیال میں ایک ریئیکشن آ سکتا ہے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی قصے میں الجھا کے عمران خان کو اریسٹ کیا جائے، اور جب اس کے وجہ سے پی ٹی آئی کا ریئیکشن آئے تو اس ریئیکشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے اسلام آباد کو ایک قلعے میں تبدیل کر کے رکھ دیا، ہر طرف سے اس کو گھیراؤ، ہر طرف سے اس کے اوپر رستے بند، دنیا کی عام آدمی کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی۔ تو یہ حالات موجود ہیں، اور ان حالات میں اگر ہم کوئی سمجھے کہ کوئی بہتری کی توقع ہے، کوئی یہاں پہ اکانومی کی طرف توجہ دے گا، کوئی گڈ گورننس کی طرف توجہ دے گا، یا سیلاب زدگان جو بری طرح بدحال ہیں ان کی طرف کوئی توجہ دے گا، تو یہ خام خیالی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک جنگ جاری ہے حکمرانی کی، کرپشن مافیا ایک طرف، کرپٹ مافیا ایک طرف، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان کے عوام کی تائید ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان حضرات سے جو آج حکومت میں ہیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ پاکستان کے عوام کی رائے، ان کی خواہشات آج کوئی وقت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے، یہ نظام جو اس وقت ظلم کا نظام ہے یہ چل نہیں سکتا، لیکن جب تک چل رہا ہے یہ ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، ملک کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو میں بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے ملک کو بچانے کے لیے اٹھنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔